بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ اقتدار کا سورج ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اقتدار کا سورج ڈھل جاتا ہے، اور جب اقتدار ہوتا ہے تو تب آپ کو سمجھ یہی آ رہی ہوتی ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں دنیا ویسے ہی سوچتی ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں تاریخ ویسے ہی لکھے گی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو ریٹائر تو ہونا ہوتا ہے، آپ کا کوئی بھی اقتدار ہو اس کی مدت تو ختم ہونی ہوتی ہے، کوئی بھی عروج ہو اس کو زوال تو آنا ہوتا ہے، پھر تعین ہوتا ہے، اور آپ معاشرے کے اندر کوئی آپ سے ہاتھ ملانا بھی اپنی توہین اور تضحیق سمجھتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ بار بار کے جو حکومت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کرنا چاہتی ہے، اور کل تحریک انصاف نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ ہمارا بلہ چھیننے، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ہمارے ساتھ وہ سلوک جاری رہنے کے اوپر، آپ کے خاموش رہنے کے اوپر آپ کو ایک سیاسی رشوت دی جا رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے ایک الگ طرح سے بات کر دی ہے، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں نا، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 1 ہونی چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت ہے یا تو وہ 3 سال، یا ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک دن ایک چیز اگر 3 سال کر دیں تو بھی ایک ہی بات ہے، 68 سال کر دیں تو بھی ایک ہی بات ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا تو یہ بھی ہوا کہ 14 دن کے لیے چیف جسٹس بنے، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے سربراہ کی مدت فکس نہ ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوج کے سربراہ کو تو آپ یہ کہہ کے ایکسٹینشن دیتے ہیں نا کہ جناب وہ حالات ایسے ہیں، ملک کی سیکیورٹی کا تقاضا ایسا ہے، تو چیف جسٹس نے کون سی جنگ لڑنی ہوتی ہے جو چیف جسٹس کو اتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ اب اگر تو حکومت 3 سال کی مدت کرتی ہے تو اس میں 2-3 چیزیں ہو جائیں گی۔ نمبر 1 چیز یہ ہو جائے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے کے لیے 2 سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اب اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والا ٹینیور ہے وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مل جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو انعام بھی مل جائے گا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے پہلے سپریم کورٹ سے 2 ججز جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا، ایک تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ، اور پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو تھے ان کے ساتھ۔ اب ہوگا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پورا ایک ٹیکنیکل معاملہ چلایا گیا، وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ 3 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 سال ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہی دیکھنا پڑے گا بطور چیف جسٹس، اور منصور علی شاہ صاحب مزید 2 سال انتظار کریں گے۔ لیکن اس سے ایک کام اور ہوگا کہ جو جسٹس منیب اختر جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ بند کر دیا جائے گا، تو یوں وہ اس دور سے فارغ ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے، یا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو انعام دیا جا رہا ہے، اس ساری صورتحال میں اس میں ایک اور جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے ذریعے جو ملک کی پہلی خاتون چیف جسٹس بننے کے حوالے سے جو اعزاز ہے وہ اس سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو آپ یوں کہیے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں، جو جن کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر بڑی گرپ ہے، وہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس دور سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا کیسے گیا، چونکہ یہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے آپ کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے۔ تو نمبر 1 کیا کیا گیا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان بقلم خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چھینا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فیصلہ مسترد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو جتوا کے یہ ثابت کیا کہ ان کا بنیادی حق سپریم کورٹ نے مارا۔ وہ جس جماعت کو ووٹ کرنا چاہتے تھے ان سے انتخابی نشان چھینا گیا، کیونکہ اس وقت وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھے۔ ایک بات، دوسرے نمبر کے اوپر ان کی مخصوص نشستیں ان جماعتوں کو دی گئیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، کہ یہ لیجئے آپ 2/3 اکثریت کر کے میری آپ وہ کیجئے، اور ابھی تک وہ کیس پہلے نہیں لگایا گیا۔ ایک بات، اب جب وہ ترمیم تیار ہو گئی ہے تو آپ نے 6 مئی کو لگا دیا۔
دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو سارا معاملہ آئے گا اس معاملے کے دوران سینٹ کے اندر بھی نمبر چاہیے ہوگا، اور سینٹ کے اندر 4 ووٹ اس وقت امپورٹنٹ ہو جائیں گے فضل الرحمان کے، اور چونکہ خیبر پختونخوا کا الیکشن ڈیلے کر دیا گیا اور وہ الیکشن نہیں ہوا، اگر وہ الیکشن ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سینٹ میں آپ کو 2/3 اکثریت مل ہی نہیں سکتی تھی، تو آپ نے اس طریقے سے وہاں کا بھی راستہ نکالا۔ تو یہ پورے کا پورا ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ قاضی صاحب 2 سال کیا 200 سال بھی چیف جسٹس بن جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک وقت آئے گا انہیں ریٹائر ہونا ہے، ایک وقت آئے گا انہیں گھر جانا ہے، لیکن پھر تاریخ میں ان کا تعین کس طرح سے کیا جائے گا؟ ان کا کردار کیا ہوگا؟ کہ وہ جو فوج کے سربراہ ایکسٹینشنز لیتے تھے، اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ ایکسٹینشن لے کے وہ انعام ملا ان کو، تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ راستہ کھول رہے ہیں، اب تو سب لوگ مانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، اور کہ آپ نے یہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج کے اوپر ہے، آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف ایک ہے، تو آپ کو وہ انعام مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لوگوں نے پہلے بھی اس قسم کے بہت سے کردار بھگتے ہیں، اور پاکستان کے ایسے بہت سے کرداروں کو پاکستان کے لوگوں نے جو ہے ان کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کی حالیہ مثال جنرل باجوہ ہیں، اور بہت ساری مثالیں ہیں، وہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح سے قاضی صاحب کو پہل کرنی چاہیے۔ وہ ہر معاملے پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہر معاملے پہ وہ بولتے ہیں، وہ اتنا بولتے ہیں کہ اپنی عدالت کے اندر وکیل کو بھی کم بولنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو کیا وہ اس معاملے کے اوپر نہیں بول سکتے، کہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی ہے یہ وہ؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اب اس سارے معاملے کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم اس جو مدت ملازمت والا معاملہ ہے اس کی توسیع کرتے ہیں، جو کل تحریک انصاف نے بھی بات کی کہ دیکھیے اگر آپ کسی ایک شخصیت کے مفاد میں آئینی ترمیم جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کا کہ اس سے جو ریاست ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اداروں کی وقت کم ہوتی ہے، اور ان کے مطابق پیپلز پارٹی کو کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حامد خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے، ان کہہ رہے دیکھیے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ وکلاء کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ ٹرم آف آفس کے ذریعے ہو، یعنی آپ 3 سال کرنا چاہتے ہیں، یا ایج آف ریٹائرمنٹ ہو، یعنی آپ 68 سال کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا اس کا بڑا واضح سا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایکسٹینشن کر کے مرضی کے ججز کو تو نوازنا چاہتے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سر فہرست ہیں، اور آپ دوسرے ججز کو سزا دینا چاہتے ہیں جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک اور باقی جو اس کی زد میں آئیں گے۔ تو ان کا یہ آنے والے چیف جسٹس کا جو راستہ ہے وہ روکنے والی بات ہے۔ اچھا، آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج جو مسلم لیگ نون ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مدت 1 ہونی چاہیے، 3 سال 1 ہونی چاہیے، تو 2019 میں جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس وقت یہ کوششیں کی تھی، تو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ٹرم مختص کرنے کی، تو اس وقت بھی مریم نواز اور جو نون لیگ کے رہنما ہیں اس نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ تو کل تک جو آپ مخالفت کر رہے تھے، آج وہ اصول کیسے ہو گیا، یہ ایک بڑا اہم قسم کا سوال ہے۔ اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر آج چوہدری فواد حسین جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، جا چکے ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، کہنے لگے وکلاء کی جو بڑی اکثریت ہے وہ نوجوانوں پر ہے، بجائے اس کے کہ جج بننے کی جو عمر ہے وہ 45 سال سے کم کر کے 40 سال کی جائے، یہاں کرسی سے چمٹے حضرات کے ارمان ہی پورے نہیں ہو رہے۔ دل تو ان کا یہ ہے کہ جب تک اسرائیل دروازے پر نہ آ جائے یہ کرسی سے ہی چمٹے رہیں۔ اس مقصد کے لیے پورے نظام کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جو جج بننے کی عمر پاکستان میں 45 سال مقرر کی، اس کو کم کرو، 40 سال میں جج بناؤ، کیونکہ آپ کی اکثریت نوجوانوں کی ہے، وہ سپریم کورٹ میں جائے، کمپیٹنٹ لوگ آئیں۔ لیکن ان کا باقی جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی معاملہ ہے، وہ کیا ہے کہ جناب جب تک وہ ہمارا موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا تو موت کے جو فرشتے آنے تک جو ہیں ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ پھر وہ بات کہ یہ عدالتوں میں بنیادی طور پہ ایک جھلو پھیرنے والی بات ہے، اور جھلو پھیرنے والی بات کیسے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح بتا رہے تھے، صدیق جان کلیم کر رہے تھے کہ 100 سے زائد یہ جو ججز ہیں وہ یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں آپ یہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اچھا، ایک خبر آپ کو اور دینی ہے،
وہ لاہور میں آج گورنر پنجاب کی شام 5 بجے تقریب حلف برداری ہونی تھی، تو وہ اب ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب حلف برداری کی تقریب آج کے بجائے 7 مئی کو شام 6 بجے گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ہوگی۔ اور ادھر جو گورنر فیصل کریم کنڈی ہیں انہوں نے وہاں پہ حلف تو لے لیا، لیکن جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ ہاں، اسلام آباد سے صحافی کافی گئے ہوئے تھے، ان کے دوست۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹس تھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔